وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ کی مغفرت اور اجر کریم ملے گا؟ انبیاء کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ اور امام مبین کون ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس تفسیری ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ یاسین کی 4 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 10 اور 11 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم۔ اور ان کے لیے سب برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کا اتباع کریں اور بغیر دیکھے از غیب خدا سے ڈرتے رہیں۔ انہی لوگوں کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں۔ ناظرین، ہم نے آیت نمبر 10 اور 11 کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لیا ہے۔ اب اس کے بہترین نکات کو بھی جانتے ہیں۔ الذکر سے مراد دوسری آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم ہے، جیسا کہ سورہ حجر کی 9ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بعض کفار اور منافقین ہرگز ہدایت کے قابل نہیں ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خبردار کرنا بھی بے اثر ہے۔ کفار ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اور مشرکین وسواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون۔ خشی الرحمن بالغیب سے مراد یا دل میں خدا سے ڈرنا ہے یا پوشیدہ جگہوں پہ لوگوں کی نگاہوں سے خدا سے ڈرنا ہے، یا قیامت کی عدالت جو غیبی چیزوں میں سے ہے اللہ سے ڈرنا ہے۔ جب انسان کسی بڑی شخصیت اور ہستی کے سامنے ہوتا ہے، اس کی ہیبت اور شان کی وجہ سے اس پر ایسی حالت طاری ہوتی ہے جس کو خشیت کہتے ہیں، اور یہ اس ڈر اور خوف کی حالت سے جو کسی عذاب کی وجہ سے ہو فرق کرتی ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان 2 آیات میں اپنے بندگان کے لیے کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں۔ آئیے ان پیغامات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، پتھر دل پہ واعظ و نصیحت ایسے ہی اثر نہیں کرتی جیسے لوہے کی کیل کسی پتھر میں نہیں جاتی۔ نمبر 2، اتمام حجت کرنا بات کے اثر کرنے اور لوگوں کے قبول کرنے سے الگ ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں پہ تاثیر کرنے کا احتمال نہیں ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی حجت کو تمام کرے اور خبردار کرے۔ نمبر 3، قرآن کریم ذکر کی بنیاد اور جڑ ہے، اور اس کی پیروی کرنا بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلانے اور سوئی ہوئی فطرت کو جگانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، اللہ کی وسیع رحمت ہماری لاپرواہی کا سبب نہ بنے۔ نمبر 5، ایمان کی نشانی اور حقیقی خشیت الہی ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے۔ نمبر 6، ڈر اور امید، خوف و رجا ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ خشی الرحمن کے جملے میں خشیت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ نمبر 7، تنہائی میں اور اپنے اندر اللہ کا خوف اہم ہے، نہ کہ ظاہر اور لوگوں کے سامنے۔ نمبر 8، انبیاء کی ذمہ داری ڈرانا بھی ہے، انما تنذرو، اور بشارت دینا بھی ہے، فبشرہ۔ نمبر 9، وہی جنت کی بشارت پاتا ہے جو انبیاء الہی کی باتوں کو مانتا ہے۔ ناظرین، اب آیت نمبر 12 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ بے شک
ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان کے گزشتہ اعمال اور ان کے آثار کو لکھتے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر شے کو ایک روشن امام میں جمع کر دیا ہے۔ یہ تھی اس آیت کی بہترین تلاوت اور ترجمہ۔ اب اس آیت کے بہترین نکات کو بھی جانتے ہیں۔ انسان سے جو چیز بھی انجام پاتی ہے وہ اس کے نامہ عمل میں لکھ دی جاتی ہے، اور قیامت میں ایک کتاب کی شکل میں اس کو دی جائے گی۔ یہ کتاب 3 طرح کی ہوگی۔ نمبر 1 ذاتی یعنی پرسنل کتاب، نمبر 2 امتوں کی کتاب، نمبر 3 جامع کتاب۔ امام کا لفظ کتاب کو بھی کہا گیا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما، اور انسان کو بھی کہا گیا ہے انی جاعلک للناس اماما۔ روایتوں میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امام مبین کہا گیا ہے کہ جن کے پاس تمام علوم موجود ہیں۔ اکثر مفسروں نے امام مبین سے مراد لوح محفوظ کو لیا ہے کہ قرآن میں جس کو ام الکتاب کہا گیا ہے، اور جب یہ کتاب تمام علوم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور ساری چیزیں اور سارے لوگ ایسے مقدرات کے پیروں ہیں جو اس میں لکھی ہے، اسی کو امام کہتے ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1 غلط عقیدوں اور کافروں کے انکار کے مقابلے میں کھل کر اور محکم بولنا چاہیے۔ نمبر 2 سارے مردے قیامت میں زندہ ہوں گے۔ نمبر 3 انسان کا نامہ عمل یہاں تک کہ مرنے کے بعد قیامت تک کھلا ہے۔ نمبر 4 فقط اعمال ہی نہیں بلکہ اس کے سارے اثرات بھی لکھے جائیں گے اور قیامت میں ان کا لحاظ بھی کیا جائے گا۔ نکتب ما قدموا آثارہم، چاہے اچھے اثرات ہوں جیسے وقف، صدقہ جاریہ، لوگوں کو علم سکھانا وغیرہ، اور چاہے برے اثرات ہوں جیسے شراب خانہ، قمار خانہ کھولنا وغیرہ۔ نمبر 5 قیامت میں ہمارا واسطہ اللہ سے ہے۔ نمبر 6 انسان فقط اپنے اعمال کا ضامن نہیں ہے بلکہ اس کے نتائج کا بھی ذمہ دار ہے۔ نمبر 7 اللہ کے حساب و کتاب کا طریقہ بہت ہی باریک اور لطیف ہے۔ نمبر 8 اللہ کی عدالت سب کے سامنے واضح ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 13 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، اور پیغمبر آپ ان سے بطور مثال اس قریے والوں کا تذکرہ کریں جن کے پاس ہمارے رسول آئے۔ یہ تھی اس آیت کی بہترین تلاوت اور ترجمہ۔ اب اس آیت کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ اس آیت سے لے کر 17 آیتوں تک کچھ ایسے انبیاء کا تذکرہ ہے جو اپنی سرزمین کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تفسیروں میں کہا گیا ہے کہ اس آیت میں قریہ سے مراد انطاکیہ کی سرزمین ہے جو پرانے روم کے شہروں میں سے ایک تھا اور اس وقت ترکی کا حصہ ہے اور اس کا ایک تجارتی شہر مانا جاتا ہے۔ اس پوری 17 آیتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس شہر کے لوگ بت پرست تھے اور کئی پیغمبر ان کو توحید کی دعوت اور شرک سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ناظرین، ہم نے اس آیت کے اہم نکات کو جان لیا ہے، اب اس آیت کے اہم پیغامات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1 گزرے ہوئے لوگوں کی تاریخ آنے والوں کے لیے بہترین سبق ہیں۔ نمبر 2 مبلغ اور تربیت کرنے والوں کو تاریخ اچھی طرح سے جاننی چاہیے۔ نمبر 3 معاشرے پہ کچھ ایسے قانون اور اصول لاگو ہوتے ہیں جو انسان کی قسمت کو اور معاشرے کی تقدیر کو ان قانون کی بنا پر معین کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اللہ کا قانون اور اس کی سنت محکم ہے اور قوموں، لوگوں اور زمان و مکان کے بدلنے سے نہیں بدلتی۔ نمبر 4 بہترین مثال حقیقی اور عینی مثال ہوتی ہے، نہ کہ خیالی۔ نمبر 5 داستان کو بیان کرنے میں عبرتیں مہم ہوتی ہیں۔ قومیں، نسل، قریے کا نام، زبان اور لوگوں کی تعداد اہمیت نہیں رکھتی۔ نمبر 6 انبیاء لوگوں کے پاس جاتے تھے اور انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے پاس آئیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اللہ کی مغفرت اور اجر کریم انہی لوگوں کو ملے گا جو نصیحت کی پیروی کرتے ہوں اور اللہ سے
ڈرتے ہوں، اور انبیاء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں اور جنت کی بشارت دیں۔ اور امام مبین سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے کہ جن کے پاس تمام علوم کا علم ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔